براہ راست فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، آج پھر اس نے یہ موقع ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہم اس کے کلام میں سے سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا موضوع سچائی سے واقفیت، حقیقی آزادی، اور اس کے ہم نے 3 شو پہلے کیے تھے اور یہ چوتھا شو ہے، اور امید اور ایمان یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا تاکہ ہم سچائی سے واقفیت حاصل کریں اور وہ سچائی ہمیں حقیقی آزادی دلا سکے۔ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے اس زمین پر تو وہ کسی نہ کسی قبیلے میں، خاندان میں، مذہب میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی لادین خاندان میں پیدا بچہ ہوا ہے تو وہ اس خاندان کے طور طریقے، تعلیمات سیکھے گا۔ اگر کسی مسلمان کے، مسیحی کے، ہندو، سکھ، بہائی یا کسی بھی مذہب کے پیروکاروں کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس قبیلے یا اس خاندان یا اس مذہب میں پیدا ہوا ہے، اور ضروری ہے کہ وہ اسی مذہب کی پیروی کرے، اسی قبیلے کا حصہ رہے، چونکہ وہ اس خاندان میں، قبیلے میں یا مذہب میں پیدا ہوا ہے۔ یہ عام دنیا میں خیال پایا جاتا ہے، لیکن جب ہم زبوروں کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر زبور 51 اور اس کی 5ویں آیت میں خدا کے روح کی ہدایت سے مصنف ایک وہ نقطہ جو انسانوں کی عقل و دانش سے پرے رہتا ہے، یا اگر ان تک پہنچتی بھی ہے وہ تعلیم تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے یا مانتے نہیں یا نظر انداز کرتے ہیں، یا جو کچھ سیکھ رکھا ہے اسی کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ آج جو انسان پیدا ہوتا ہے اس کی اصل حالت، خدا کا بندہ داؤد یہ لکھتا ہے زبور 51 5ویں آیت میں، وہ کہتا ہے، دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ میں نے بدی میں صورت پکڑی، میں گناہ کی حالت میں، جب میں پیٹ میں تھا، جب میں بن رہا تھا تو میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں تھا۔ اب یہ زبور اس سچائی کو کھولتا ہے کہ انسان چاہے کسی مذہب میں، کسی قبیلے میں، کسی خاندان میں پیدا ہوئے، لیکن دراصل ان کی فطرت جو حقیقت ہے، جو سچائی ہے، ہم سچائی کی بات کر رہے ہیں، تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ سچائی، اصلیت، حقیقت، اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ سب انسان پیدا تو ہوتے ہیں مختلف مذاہب میں، مختلف قبیلوں میں، لیکن وہ کس حالت میں پیدا ہوتے ہیں؟ تو 3 جو شوز کیے اس میں میں نے پس منظر بھی بیان کیا تھا، اور ہم بات کر رہے ہیں یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب میں حضور المسیح خداوند یسوع مسیح، مسیحی خداوند مانتے ہیں، مسلمان بہن بھائی نبی مانتے ہیں، لیکن میں مسلمان بہن بھائیوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سورہ آل عمران اس کی 50 اور 51 آیت اگر دیکھیں تو وہاں پر یہ لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے، ان کی کتاب ہے، وہاں پر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ حضور المسیح یسوع مسیح کے الفاظ وہ کہتے ہیں کہ تمہارا اور میرا رب ایک ہی ہے، اسی کی عبادت کرو، اور آخری جو حصہ ہے، سیدھی راہ یہی ہے، سیدھی راہ یہی ہے، حقیقت آشنائی کی راہ یہی ہے، سچ کو جاننے کی راہ یہی ہے۔ کیا؟ میری تعلیمات، میرا پیغام جو میں لے کر آیا ہوں۔ اور جب ہم یوحنا کی انجیل میں دیکھتے ہیں تو تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں
आज़ाद करेगी। जब हमने सच्चाई की बात की थी तो हमने, फिर मैं वही दोहरा रहा हूं, असल बात से, हकीकत से वाकिफ होना। इंसान जब पैदा होता है तो उसकी क्या हकीकत है जो खुदा इंसानों पर जाहिर करना चाहता है। हजरत दाऊद कह रहे हैं, खुदा का बंदा दाऊद कह रहा है, मैंने गुनाह की सूरत में मेरी पैदाइश हुई। और मसीह ये फरमाते हैं कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो सच्चाई, यूहन्ना की अंजील में ही जब मुसन्नफ बात करता है वो सच्चाई किसको कहता है, असल बात किसको कहता है, जो वाक़तन हकीकतन आज़ाद करती है। और वो यूहन्ना 17 बाब और 17 आयत में ये कहता है, उन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर, पाक कर, अलग कर, तेरा कलाम सच्चाई है। तो खुदा का कलाम जो हम तक पहुंचा, सीधी राह यही है, मेरी तालीम जो मैं लेकर आया हूं ये सच्चाई है, ये सीधी राह है। और फिर हम यूहन्ना की अंजील के पहले बाब में ही पढ़ते हैं कि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। और फिर जब 14वीं आयत में आते हैं तो यहां पर लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ, सच्चाई। अगर आप सूरह अल-निसा 171 पढ़ लें, सूरह मरियम, आल इमरान और दीगर सूरतों में जब आप देखेंगे तो कलमतुल्लाह यीशु मसीह कलाम सच्चाई है और यही कलाम मुजस्सम हुआ। और लिखा है 14वीं आयत में, और कलाम मुजस्सम हुआ। और गौर कीजिए, लिखा है और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। और यहां पर जब बेटा इस्तेमाल करते हैं, बार बार कह चुके हैं हम सफ़ात के ताल्लुक से बात करते हैं, जिनसी ताल्लुक से बेटे की बात नहीं करते। वल्द नहीं, इबन इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे मादरे मिल्लत, कौम की माँ, दुख्तरे मशरक, मशरक की बेटी, अतातुर्क, तुर्कों का बाप। तो आप क्या जिनसी ताल्लुक से इन चीज़ों को लेते हैं? और जिन लोगों ने लोगों का ज़हन ख़राब कर रखा है उनको बताना चाहता हूं, सच्चाई खुदा का कलाम, और ये कलाम मुजस्सम हुआ। और सूरह अल-निसा 171, फिर आप चले जाएं सूरह मरियम में, सूरह आल इमरान में, दीगर सूरतों में कलमा मुजस्सम होकर इंसानी सूरत में मुकद्दसा मरियम के पेट में डाला गया। और जब वो इस दुनिया में आया तो वो ये फरमा रहे हैं, तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। यूहन्ना 17:17, तेरा कलाम सच्चाई है। और यूहन्ना फरमा रहा है, कह रहा है, लिख रहा है खुदा के रूहुल कुद्स की तहरीक से, कलाम मुजस्सम हुआ। और जब ये कलाम अपने आप को मुतारफ करवाता है तो फिर यूहन्ना 14:6 में हम देखते हैं कि वो कहते हैं, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, सच्चाई मैं हूं, और जिसे बेटा आजाद करेगा वही आजाद होगा। किससे आजाद होगा? अभी हमने देखा, खुदा का बंदा दाऊद फरमाता है, मैंने बदी में, गुनाह की हालत में मैं पेट में पड़ा। और अभी हम देखेंगे दीगर आयात में भी कि यीशु मसीह जब ये बात कह रहे हैं, यहूदियों का मजमा है, शागिर्द भी हैं और दीगर मुखातबीन भी यहूदी होते थे और दीगर अक़वाम के लोग भी होते थे। तो पस मंज़र मैंने पिछली एक साथ में बयान किया, आप लोगों के सामने रखा। लेकिन यहां पर आज जो बात मैं करना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह सच्चाई हैं। और यूहन्ना की अंजील में ही 16वीं आयत में फिर हम आगे देखते हैं 17 में, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। चीजों की पहचान, खुदा का इलाही नजात का मंसूबा, इंसानों की हालत, रूहानी, जिस्मानी, मुआशरती, सियासी, तमाम चीजें खुदावंद यीशु मसीह ने खोल कर रख दी और अपनी आमद का मकसद भी बयान फरमाया। अब जबकि ये तालीम तो हमारे सामने है, हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन क्या इन बातों पर हम उस तरह से गौर करते हैं
जिस तरह से जब वो इस जमीन पर आए, और आज भी अकीदा इस्लाम और मसीहत के मुताबिक वो जिंदा हैं, और वो कह रहे हैं कि वो आजाद करते हैं। तो आज हम गौर करेंगे मुख्तसर तौर पर, और अगर कोई शख्स भी कॉल करना चाहे पूरी दुनिया से तो जरूर आप कॉल कर सकते हैं। यीशु मसीह की आजादी में कितनी चीजें पाई जाती हैं? 4 का आज हम जिक्र करेंगे। गुनाहों से आजादी, फिर हम बात करेंगे मौत से आजादी, अबलीस से आजादी, और जहन्नम से आजादी। और ये जो बातें उन्होंने, जो तालीमात पहुंचाई उस दौर में, उनको साबित भी किया। दावा कर लेना बड़ी बात है, लेकिन उस दावे को साबित करना दरअसल उस दावे की तस्दीक है और मोहर लगा देना उस पर। तो आज हम कलाम खुदा की रोशनी में, ये कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी, और लिखा है इसकी बातें, इसकी तशरीह हमें नूर बख्शती है। और यीशु मसीह ने फरमाया था, दुनिया का नूर मैं हूं। यीशु मसीह सच्चाई, रोशनी को दूर, रोशनी आती है तो तारीकी दूर हो जाती है, और वो आए और उन्होंने अपने दावों को साबित किया। आइए हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में से। मेरे साथ एक मेहमान भी होंगे, उनके साथ भी बात करेंगे। और गुनाहों से आज़ादी के ताल्लुक से मैं मुतारफ करवाना चाहूँगा पास्टर नोएल सैमुअल हमारे साथ हैं। पास्टर साहब खुश आमदीद, कैसे हैं आप? खुदावंद का शुक्र, बहुत ही अच्छा टॉपिक आज आपने शुरू किया है। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। तो यीशु मसीह गुनाहों से आज़ाद करते हैं जी। और ये हम देखते हैं कि अनाजील में, चारों अनाजील में बार बार हमें ये मिलता है। लेकिन रोमियो का मुसन्नफ पास्टर साहब ये भी कहता है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। तो दुनिया गुनाह में, खुदा से दूर, खुदा की बरकत से दूर, लेकिन सब ने गुनाह किया। अब हम 3 अदवार में बटे हुए हैं, माजी है, हाल है और मुस्तकबिल है। तो वो इंसान जो माजी में गुजर गए, अब हाल में हैं और मुस्तकबिल में आएंगे, तो ये बात कैसे समझी जाए कि सब ने गुनाह किया? सबसे पहले तो जब गुनाह की बात हम करते हैं तो गुनाह के मतलब को समझने की जरूरत है। गुनाह का मतलब खुदा से जुदाई, और खुदा के काम को जब हम तस्लीम नहीं करते, उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते, तो ये खुदा की मुखालफत है और यही गुनाह है। और जब बागे अदन में ये गुनाह हुआ, और उस वक्त से लेकर हर एक इंसान जो इस दुनिया में पैदा होता है, नस्ल इंसानी, वो एक गुनाह की हालत में आ गई। और क्योंकि जो भी इंसान पैदा होता था वो मरूसी गुनाह की लपेट में होता था, इसलिए सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम थे। पास्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने मारूसी गुनाह का जिक्र किया। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए, चूँकि बहुत से मज़ाहब ऐसे हैं जिनमें मारूसी गुनाह का तसव्वुर मौजूद नहीं है। तो आप थोड़ा सा इसको भी बताइए कि शख्सी गुनाह और मारूसी गुनाह को लोग कैसे समझे मुख्तसर तौर पर, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हर रोज जब हम जिंदगी गुजारते हैं और इस रोजमर्रा के कामकाज में हम अपने कौल, फेल, बातों से, किरदार से गलती करते हैं, और ये गलतियां जो है ये शख्सी गुनाह के जिम्मे में आती हैं, जिनकी माफी मांग कर हम खुदा के हजूर से माफी पा सकते हैं। लेकिन जो मरूसी गुनाह है, और ये एक ऐसा गुनाह है जो नस्ल इंसानी का हर पैदा होने वाला बच्चा अपने साथ ये गुनाह लेकर पैदा होता है। और लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह की हम बात कर रहे हैं, और कलाम मुकद्दस इस बात की शहादत देता है कि वो अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है, वो माजी, हाल और मुस्तकबिल के तमाम जो गुनाहों की जो फहरिस्त है उसको वो साफ कर सकता है। और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में
متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 23ویں آیت میں خداوند کا کلام یوں فرماتا ہے کہ جب فرشتے نے یہ خوشخبری دی اور خداوند یسوع مسیح کا نام کے رکھنے کے لیے کہا کہ اس کا نام یسوع رکھنا، اور یسوع کا مطلب ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو خداوند کی ذات ہی گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب نے اس بات کو کھولا ہے کہ یہ ہماری تعلیم نہیں ہے، مسیحی جو ہیں، یہ وہ پیغام ہے جو آسمان کہ خدا نے اس سچائی کو اپنے فرشتہ کے وسیلہ جبرائیل کے وسیلہ سے اس زمین پر انسانوں پر کھول دیا، اور یہ کہہ دیا کہ یہ ہستی، یہ شخصیت، یہ میرا پیغمبر جو میں نے بھیجا ہے، اس کا نام یاد رکھیے، نام کی بہت اہمیت ہے، اور یہ نام کسی انسان نے نہیں دیا ہے، یہ خدا تعالیٰ نے جو ہمارا خالق اور مالک ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، اس کے فرشتے نے کہا اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اگر کوئی کہے جی یہ تو آج مسیحی بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، تو آپ فروز اللغات اس کا صفحہ نمبر 962، وہاں پر مولوی فروز الدین نے جب لفظ عیسیٰ کا مطلب بیان کیا ہے تو لکھا ہے گناہوں سے بچانے والا، گناہوں سے بچانے والا۔ اور یہ بہت جو اس وقت کے یہودی تھے وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ ایک آئے گا جو بچانے والا، نجات دینے والا ہوگا، اور یہ فرشتے کا پیغام آج ہم نہیں کہہ رہے۔ آئیے دیکھتے ہیں دور حاضر کے ریسرچ اسکالر ہیں جناب محمد علی مرزا صاحب، وہ بھی اس بات کو بیان کر رہے ہیں تاکہ ہمارے مسلمان بہن بھائی علماء کیا کہہ رہے ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں۔ یہ کلپ دیکھتے ہیں، پھر پاسٹر صاحب سے بات جاری رکھیں گے کہ مسیح نے اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا اور آج بھی وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ کلپ دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پوری اہل کتاب جو انسانیت اس وقت روئے عرض پہ ہے، اس کا بھی اجماع ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں دوبارہ آنے پر۔ یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ جوز یہ کہتے ہیں، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک مسیح آئے گا بنی اسرائیل کے اندر اور وہ یہودیوں کو نجات دلائے گا۔ وہ مسیح آ کر جا بھی چکا، لیکن ان بچاروں کو ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ اب جب دجال دنیا میں آئے گا وہ اس کو مسیح مان لیں گے اور اپنا لیڈر بنا لیں گے، حالانکہ وہ مسیح سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تھے۔ ان کو انہوں نے ولد الحرام اور معاذ اللہ دجال اور حرامی کہہ کر ٹھکرا دیا، والعیاذ باللہ تعالی۔ ناظرین، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا جہلم میں رہتے ہیں، پاکستان میں ریسرچ اسکالر ہیں، انہوں نے تاریخ کی روشنی میں بات کی ہے، انہوں نے یہودی عقائد کی روشنی میں بات کی ہے، اور اگر ہم ان عقائد کو انسانی مانتے ہیں تو پھر ہماری بہت بڑی غلطی ہے، ہم آسمانی پیغام سے جو برکات ہیں وہ کھو سکتے ہیں۔ تو یہ انسانی نہیں، گو انسانوں کے وسیلہ سے لکھوائی گئی اور ہم تک پہنچی ہیں، لیکن یہ نکارہ حق ہے، اس کو خدا کا دم، خدا کا الہام کہا گیا۔ اور جب محترم محمد علی مرزا صاحب بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایک مسیح آئے گا اور وہ نجات دے گا۔ مسیح آیا اور چلا گیا، لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھے۔ مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں انہیں پتہ نہیں چلا۔ اب پتہ تو انہیں تھا، لیکن انہوں نے رد کر دیا، یہ بات ہے۔ یسوع المسیح ان سے کہتے ہیں تم کتاب مقدس میں میرے بارے میں پڑھتے تو ہو، لیکن تم میرے پاس آنا نہیں چاہتے زندگی پانے کے لیے۔ گناہ کیا کرتا ہے، ابھی پاسٹر صاحب کے ساتھ بات کریں گے۔ گناہ زندگی سے دور کر دیتا ہے، اور مسیح فرما رہے ہیں، نقطہ نوٹ کیجئے، کہ تم میرے بارے میں پڑھتے تو ہو، اپنی کتاب میں پڑھتے ہو۔ سورہ، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران رکھی تھی، سیدھی راہ یہی ہے کیا؟ میری تعلیم۔ تم میرے بارے میں سنتے تو ہو، تم دیکھتے بھی ہو، پڑھتے بھی ہو، جانتے بھی ہو، لیکن تم
زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے، گناہوں کی معافی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ مسیح آیا، لیکن انسانوں نے جانتے بوجھتے ہوئے اسے رد کیا۔ اور آپ یہ کلپ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا القاب دیے گئے۔ پہچاننے سے انکار، رد کیا گیا۔ آج بھی بہت سے لوگ جب پروگرام فضل ربی کے وسیلہ سے تعلیم پہنچتی ہے، یا دیگر مسیحی چینلز ہیں، اردو ہیں، ہندی ہیں، پنجابی ہیں، دیگر ہیں، جب یہ بات ایک دن یہ مسیح ارض فلسطین، یروشلم کی گلیوں میں، یہودیہ میں، سامریہ میں نجات دہندہ، گناہوں سے چھڑانے والا، مولوی فروز الدین لکھتے ہیں گناہوں سے بچانے والا فرشتہ جبرائیل کہتا ہے گناہوں سے چھڑانے والا، جب گناہوں میں جکڑی ہوئی دنیا کے سامنے آیا اور اس نے پکار کر کہا جو پیاسا ہو وہ میرے پاس آئے، اے بوجھ کے دبے ہوئے انسانوں، اے محنت اٹھانے والوں، اے مذاہب کی چکی میں پسنے والوں، زندگی سے دور، روحانیت کی وہ منزل جو خدا تمہارے لیے رکھتا ہے، تم اس سے دور ہو، میں آیا ہوں، ابن آدم آیا ہے کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے۔ تم پڑھتے تو ہو، لیکن نجات پانے کے لیے، زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ لیکن سب ایسے نہیں تھے، بہت سے لوگ اس کے پاس آئے۔ تو آئیے متی کی انجیل میں دیکھتے ہیں، جب وہ آئے تو کیا ہوا۔ متی کی انجیل کو دیکھتے ہیں، پاسٹر صاحب ذرا ہمارے لیے پڑھ دیجئے گا کہ جب ایک مفلوج کو لے کر آئے، متی کی انجیل ہے 9واں باب اور 2 آیت سے۔ پاسٹر صاحب ذرا ہمارے لیے تلاوت فرمائیے تاکہ سب لوگ دیکھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ سب لوگوں نے قبول نہیں کیا، سب نے رد کر دیا۔ جو بھی اس کے پاس آئے، جنہوں نے اس تک اپروچ کی، وہ پہنچے تو کیا ہو جاتا تھا۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں متی کی انجیل 9واں باب 2 آیت سے پاسٹر صاحب۔ خداوند کے ایک زندہ کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے، اور یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور دیکھو بعض وکیوں نے اپنے دل میں کہا یہ کفر بکتا ہے۔ یسوع نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو، آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جان کر ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے مفلوج سے کہا اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ اس کے ساتھ ہی آپ مرکز 2 باب اور 17ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ یسوع نے یہ سن کر ان سے کہا تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ میں گناہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ اب یہاں پر پاسٹر صاحب دیکھیے کہ اس وقت یہودی تعلیم سے آپ واقف ہیں، اور یہ اعتراض بھی ہوا مسیح کے اختیار پر کہ یہ گناہ کیسے معاف کر سکتا ہے۔ تو یہ اختیار مسیح کے پاس، کس طرح سے لوگ اس کو سمجھے، تھوڑی اس پر بات کیجیے۔ جس طرح سے میں نے پہلے متی کی انجیل اس کے پہلے باب میں حوالہ دیا کہ خداوند یسوع مسیح تو آئے ہی اس دنیا میں گناہ معاف کرنے کے لیے تھے، اور انہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اب ان تمام لوگوں کو گناہ کی دلدل سے نکالا، اور ان کو نجات دی، اور خداوند یسوع مسیح نے گناہوں سے نجات
دی، اس لیے جو کوئی بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ گناہوں سے نجات پاتا ہے. کیونکہ جس طرح سے آپ نے پہلے بتایا کہ عیسیٰ کا کیا مطلب، گناہ معاف کرنے والا، نجات دہندہ، اور خداوند یسوع مسیح کے علاوہ یہ کسی کے پاس بھی یہ مقام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے گناہ معاف کر سکے. بہت شکریہ پاسٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا. اور جب یسوع المسیح کے اختیار پر اعتراض ہوتا ہے تو یسوع مسیح اس اختیار کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اختیار آسمان سے، فرشتے نے کہاں سے پیغام دیا؟ آسمان سے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اختیار مجھے آسمان سے دیا گیا ہے. یہ جو میرا دعویٰ ہے کہ میں گناہ معاف کر سکتا ہوں، اس کی عملی تصویر تم دیکھ لو. چونکہ جو یہودی تھے اس دور میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ یہ جو بیماریاں آتی ہیں یہ کسی نہ کسی کے گناہ کا سبب ہے. کسی کے آباء و اجداد نے گناہ کیا ہوگا، اس شخص نے گناہ کیے ہوں گے. یہ یہودی تصور تھا اس دور میں جب یسوع مسیح وہاں پر موجود ہیں. اور یہ یہودی جو جمگٹا ہے، ہجوم ہے وہاں پر، وہ یہ جانتے ہیں، یہ ایمان ہے ان کا. اور اگر آپ اناجیل کو پڑھیں تو ایک اندھے کو لایا گیا تھا اور وہ سوال کرتے ہیں جی کس نے گناہ کیا کہ یہ اندھا پیدا ہوا؟ تو مسیح فرماتے ہیں اس اندھے کے بارے میں کہ کسی نے گناہ نہیں کیا، یہ خدا کے جلال کے لیے ہے. تو مسیح ان کو وہ تعلیم جو حقیقتاً سمجھنے کی ضرورت ہے اس کی طرف لاتے ہیں. پھر واپس آتا ہوں، اس وقت عقیدہ یہ تھا کہ کسی کے گناہ کے سبب سے بیماریاں آتی ہیں اور یسوع مسیح اس بیماری، ان کا عقیدہ جو ہے اس کی جڑوں کو کاٹتے ہیں. تو پاسٹر صاحب مسیح نے کیا پہلا جو جملہ آپ نے فرمایا وہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا، پہلے شفا کی بات نہیں کی، پہلے کیا کہا پاسٹر صاحب؟ اور اس پر تھوڑی سی روشنی بھی ڈالیے. اس خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ آسان کیا ہے گناہ معاف کرنا، اور انہوں نے کہا، مفلوج سے کہا اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا. یہ ایک اختیار تھا جو خداوند یسوع مسیح نے دیا، استعمال کیا، اور اسی وقت وہ بیمار آدمی جو کہ چارپائی پر پڑا ہوا تھا، اور چارپائی پر وہ آدمی لایا جاتا ہے جو چل نہیں سکتا، جو اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، جو مرا ہوا ہوتا ہے. اور یہ اپنی زندگی سے کہ آخری دور میں تھا، تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو پھر زندگی میں واپس لائے اور اس کے گناہ معاف کیے اور اس کو پھر سے زندگی بخش دی. بہت شکریہ پاسٹر صاحب نے اس بات کو بھی کھولا ہے کہ گناہ جو اس وقت کے لوگ سمجھتے تھے کہ بیمار کرنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے. اب 100 لوگ اگر عدالت میں بیٹھے ہوں اور وہ کہتے رہیں مجرم کو کہ تو آزاد ہے، کیا پولیس والے اسے آزاد کریں گے جنہوں نے پکڑا ہوا؟ 100 لوگ کہتے رہیں، نہیں. جب جج یہ کہے گا کہ تو آزاد ہے، ہتھ کڑیاں کھل جائیں گی. ہیلیلویا. ہیلیلویا کا مطلب ہے خدا کی تعریف ہو. تو یسوع مسیح جب کہتے ہیں کہ میں گناہ معاف کرنے کے لیے آیا ہوں، تو جو ہی انہوں نے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے، یہ آواز اس ہستی کی جس کے پاس اختیار ہے. جج یہ کہتا ہے کہ تو فری ہے، تو آزاد ہے، ہاتھ کڑیاں کھل جاتی ہیں، اور وہ شخص جو قید میں، جو بندنوں میں ہے، آزاد ہو جاتا ہے. اب یسوع مسیح گناہ کے بندنوں کو توڑتے اور اس کا عملی مظاہرہ، تصدیق ان لوگوں کے سامنے کرتے ہیں جو گناہ کے بندنوں سے واقف تھے، جانتے تھے یہ کتنا ہولناک ہے. یسوع مسیح نے نہ صرف گناہ معاف کیے بلکہ گناہوں کے اثرات کو بھی. وہ اثرات کیا تھے؟ بیماری کی صورت میں یسوع مسیح نے ان کو بھی ختم کر کے وہ بدن جو چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا آزاد کر کے اس شخص کو گناہوں کی قید سے، بندنوں سے آزاد کر دیا، بیماریوں سے آزاد کر دیا. عقیدہ اسلام اور مسیحیت، یسوع مسیح زندہ ہیں. سچائی سے واقفیت
جسے بیٹا آزاد کرے گا وہ آزاد ہوگا، اور انہوں نے کر کے دکھایا اور وہ آج بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں دوسری جو آزادی وہ دیتے ہیں وہ موت سے آزادی ہے، اور ہم یوحنا کی انجیل 10واں باب اور اس کی 17 آیت اور اس کے بعد 11واں باب اور اس کی 43ویں آیت، پاسٹر صاحب اگر آپ ہمارے لیے پڑھ دیں تاکہ لوگ اس بات سے بھی واقف ہوں، تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ تو یسوع مسیح مجسم سچائی ہیں، اور دیکھیے وہ گناہوں سے اور موت سے کیسے آزاد کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ جی جی، خدا کے کلام میں 10ویں باب کی 31ویں آیت میں لکھا ہے، میں آپ کے لیے یوحنا 10واں باب 17 آیت پڑھتا ہوں۔ پاسٹر صاحب آپ اس کے بعد یوحنا 11واں باب اور اس کی 43ویں 44ویں آیت پڑھیے گا۔ یوحنا 11 43 اور 44 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ یہاں پر کیا لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں؟ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں، اس کے دینے کا بھی اختیار ہے، مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ہے۔ اب یہاں پر یسوع مسیح اپنی ذات کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ جب وہ اپنی جان دیں گے تو وہ فرما رہے ہیں کہ زندگی کا کل اختیار خدا باپ کے پاس، اور جب میں اس زمین پر آیا ہوں مسیح، تو میرے پاس بھی یہی اختیار ہے، اور نہ صرف پوری دنیا کے لیے بلکہ جب میں اپنی جان دیتا ہوں اسے لینے کا بھی اختیار میرے پاس ہے، اور یہ اختیار مجھے باپ سے ملا ہے۔ اور اگر آپ تثلیث پر بات آپ کے ذہن میں الجھاؤ ہے تو فضل ربی کے کچھ شو ہم کر چکے ہیں جس میں ہم نے تثلیث پر بات کی ہے، بہت واضح طور پر بات کی ہے، بہت کھول کر بات کی ہے کہ تین خدا نہیں ایک خدا۔ آج وہ ہمارا موضوع نہیں، یہاں پر یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اپنی جان پھر سے لے لینے کا اختیار بھی ہے، زندہ ہونے کا اختیار بھی ہے، اور یہ بڑی بات ہے۔ تو کیا انہوں نے اس کی تصدیق بھی کی، ایسا کر کے بھی دکھایا؟ آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ پڑھیے گا پاسٹر صاحب یوحنا 11۔ اس طرح سے لکھا ہے، اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے لازر نکلا، اور جو مر گیا تھا۔ سنیے گا پاسٹر صاحب، بہت شکریہ، یہاں پر رکیے گا۔ جو یہ بتائیے ذرا، جو مر گیا تھا، جو مر گیا تھا، اور یہ کوئی تنہائی میں بات نہیں ہو رہی، یہ کسی بند کمرے میں بات نہیں ہو رہی، یہ لوگوں کے ہجوم کے سامنے ہو رہی ہے۔ پڑھیے پاسٹر صاحب آگے، بہت شکریہ۔ وہ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے ان سے کہا، اسے کھول کر جانے دو۔ بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ پاسٹر صاحب آپ لوکا کی انجیل 7 باب میں بھی ذرا پڑھ دیجئے گا، جہاں پر بیوہ کے بیٹے کو زندہ کرنے کی بات ہے۔ لوکا کی انجیل باب 7 میں پڑھیے گا، اور میں اس پر بات کرتا ہوں۔ یہاں پر حضور المسیح ہیں، لازر کی قبر پر بہت سے لوگ جمع ہیں، اور جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں، اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا، اے لازر نکل آ۔ اور جب انہوں نے یہ کہا کہ نکل آ، مجھے جان دینے کا بھی اختیار اور لینے کا بھی اختیار، اور اس اختیار کو انہوں نے کہیں پوشیدگی میں ثابت نہیں کیا، صرف دعوے کی حد تک نہیں، بلکہ وہ یہودیوں کے درمیان ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے لازر۔ کون کہہ رہا ہے؟ یسوع مسیح، جس کے پاس اختیار ہے، نکل آ۔ اور لکھا ہے جو مر گیا تھا وہ زندہ ہو گیا۔ تو اگر یسوع مسیح کے پاس اختیار نہ ہوتا،
अगर वो कहते कि निकला तो मुर्दा तो अंदर ही रहना था, नहीं था निकल सकता। लेकिन यीशु मसीह जो दावा करते हैं उसको साबित भी करते हैं। आइए एक और हवाला हम देख लेते हैं, लूका की इंजील से पास्टर साहब पढ़िएगा हमारे लिए। जी, 7वें बाब की 11वीं आयत में ऐसे लिखा है, थोड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ कि वो नाइन नाम एक शहर को गया और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमरा थे। जब वो शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो एक मुर्दे को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी। वो शहर के बतेरे लोग उसके साथ थे और उसे देखकर खुदावंद को तरस आया। पास्टर साहब बहुत शुक्रिया, यहाँ पर रुकिएगा। ये जनाजा जा रहा है और उसे जब मसीह देखते हैं तो लिखा है उसे, पास्टर साहब, खुदावंद को तरस आया। आज भी खुदावंद इसी तरस से भरा हुआ है। आज भी वो इंसानों से इसी तरह मोहब्बत करता है और फिर वो जिंदा है अकीदा इस्लाम, अकीदा मसीहत में। तो आइए देखिए, जब उसे तरस आया है, तमाम इंसानों से यकसा मोहब्बत करता है और उसने कहा मुझे जान देने का भी इख्तियार है, लेने का भी इख्तियार है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आइए देखते हैं जी। और इसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उसने कहा मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजे को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए और उसने कहा ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। ये दोबारा पढ़िए, कौन कह रहा है यहाँ पर? और खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि उसने उनसे कहा ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और वो मुर्दा उठकर बैठ गया और बोलने लगा और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। हालेलुया, हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। तो यहां पर देखिए कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, ऐ जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ। उठ, यह है यीशु मसीह की आवाज। मैं तुझसे कहता हूं उठ। और मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। अगर आप अनाजील को पढ़ें तो दीगर और भी बहुत सी ऐसे जो मोजज़ात हैं उनका जिक्र अनाजील में मिलता है। और अकीदा इस्लाम, अकीदा मसीहत में यीशु मसीह आज भी जिंदा हैं। तो वो जिस्मानी मौत से भी आज़ाद करते हैं। और पास्टर साहब ज़रा मौत की तारीफ भी बता दीजिए। दो तरह की मौत है, जिस्मानी भी है और रूहानी भी है। बहुत से लोग कहेंगे जनाब ईमानदार जो हैं मसीह पर वो भी तो मरते हैं, तो फिर वो जिंदा क्यों नहीं रहते? ज़रा इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिए, फिर हम अगली बात शैतान से रिहाई की तरफ चलेंगे। जी, खुदावंद के जिंदा कलाम में मौत के बारे में बड़ी वजाहत से लिखा गया है कि जब आदम ने गुनाह किया और वो गुनाह उनको खुदा से जुदाई में उसने बदल दिया और खुदावंद से वो जुदा हो गए, और ये जुदाई रूहानी मौत थी। लेकिन एक मौत जिस्मानी मौत है जो कि जिसमें से हर एक इंसान ने गुजरना है। और इंसान होते हुए जिस्मानी मौत जो है वो हमारे लिए इतनी खतरनाक बात नहीं है, जबकि रूहानी मौत जो है ये हमेशा के लिए इंसान जो है वो इसमें मर जाता है और ये खुदा से हमेशा के लिए जुदाई और दूरी का सबब बनती है। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब ने बहुत सफाई से इस बात को बयान किया है। दो तरह की मौत है और मौत का मतलब खात्मा नहीं है जैसे फरमा रहे थे पास्टर साहब। इससे मुराद है अलग हो जाना, जुदा हो जाना। तो आदम से कहा गया था जब तूने ये फल खाया तू मरा, तो क्या हुआ? आदम की खुदा से जुदाई हो गई। जिस्मानी मौत रूह का बदन को छोड़ देना। तो दो तरह की जुदाई है। मौत का मतलब खात्मा नहीं है। लेकिन मसीह में जो मरते हैं
मसीह पर ईमान रखने से लिखा है कि वो सोते हैं। पास्टर साहब वक्त थोड़ा होता है वो बता नहीं सके इस बात को भी, तो ये है कि जो मसीह में हैं जब वो इस दुनिया से कूच करते हैं तो उनके बारे में लिखा है कि वो सो गए हैं, और जब मसीह आएंगे तो उनके साथ जी उठेंगे, जलाली बदन हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो रूहानी मौत है, जब गुनहगारों का इंसाफ होगा और इब्लीस और उसके नाफरमान फरिश्तों की अदालत होगी, तो लिखा है कि वो खुदा से हमेशा के लिए जुदा कर दिए जाएंगे। तो यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं ये जो दोनों अमवात हैं मैं उनसे भी आज़ाद करता हूं। और यीशु मसीह ने जो सलीब पर उनके साथ एक डाकू मसलूब था, उससे ये कहा था कि तू आज ही मेरे साथ, पास्टर साहब क्या, मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो खुदा से मुलाप, मौत का खात्मा। और जब वो जी उठे मुर्दों में से तो उन्होंने कहा था ऐ मौत तेरा डंक, बिल्कुल मौत पर फतह हासिल की। हाँ, तो उन्होंने कहा है मौत तेरा डंक, ऐ कब्र तेरी फतह कहाँ रही। वो गलबा, वो फतह यीशु मसीह के पास है, और वो आज भी इंसानों को इन दोनों अमवात से रहाई देते हैं। जब इंसान मसीह में सो जाता है वो इस इत्मीनान के साथ इस दुनिया से जाता है कि वो हमेशा के लिए महफूज कर दिया गया है, मौत से छुड़ा लिया गया है। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। इसके साथ हम देखेंगे, जी जरूर 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 प्लीज। जैसे कि फिलिपियों के खत का ये हवाला जो आपने दिया, ये पौलुस रसूल ने फरमाया क्या मौत तेरा डंक कहाँ रहा, मौत तेरी फतह कहाँ रही। वो मौत की आंखों में आंखें डालकर मौत से हम कलाम होता है। हर एक मसीही ईमानदार जब तक वो जिंदा है वो इस दुनिया में खुदावंद के काम करेगा, लेकिन जिस दिन वो इस दुनिया से उसकी आंख बंद हो जाएगी और वो उसी दिन खुदावंद के रूबरू पहुंच जाएगा। और इसी वजह से पौलुस रसूल ने कहा कि ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा, तेरे हम पर कुछ असर नहीं, क्योंकि जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम लेवा है वो मर भी जाए तो फिर भी जिंदा। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। और मुकद्दस पतरस और दीगर जो मुसन्नफीन हैं उन्होंने लिखा कि हम मौत से निकलकर जिंदगी में यीशु मसीह में आ गए हैं। और पतरस रसूल कहते हैं कि अब हम ज़ाते इलाही में शरीक हो गए हैं और खुदा को कभी मौत आ नहीं सकती। जो उसकी ज़ात में शरीक हैं वो भी मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं। आइए अगली बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह आज़ाद करते हैं, शैतान से रिहाई देते हैं। अमाल 10वां बाब और उसके 38 वर्स हम देखेंगे, और लूका की अंजील 4था बाब और उसकी 35वीं आयत से 37वीं आयत तक भी देखेंगे। पास्टर साहब आप लूका की अंजील 4था बाब 35 से 37 आयत पढ़िए। मैं अमाल 10:38 पढ़ देता हूँ। लिखा है कि खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुद्स और कुदरत से किस तरह मसा किया कि वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। इब्लीस से जो जुल्म उठाते थे उन्हें आज़ाद करता रहा। लूका की इंजील पढ़ दीजिएगा पास्टर साहब, ताकि आप फिर इस पर भी बात कीजिए। 35वीं आयत से खुदावंद का कलाम यूं फरमाता है, यीशु ने उसे झिड़क कर कहा चुप रह और उसमें से निकल जा। इस पर बदरू उसके बीच में से टपक कर बगैर जर पहुंचाए उसमें से निकल गई, और सब हैरान होकर आपस में कहने लगे ये कैसा कलाम है, क्योंकि वो इख्तियार और कुदरत से नापाक रूहों को हुक्म देता है और वो निकल जाती हैं, और गिरदरवा में हर जगह उसकी धूम मच गई। अगर आप इस ताल्लुक से अनाजील का मुतालिया करें तो आप पर और बहुत से मोजज़ात और ये जो रहाई है ये आप जानेंगे। मसीह कैसे इब्लीस की कैद से लोगों को छुड़ाते रहे, बदरू गिरफ्ता आज़ाद होते रहे, शैतान के बंधन टूटते रहे। पास्टर साहब इस ताल्लुक से जो लोग इस वक्त इब्लीस से दुख उठा रहे हैं, मसीह जिंदा हैं, आज भी वो आज़ाद करते हैं। आप पूरी दुनिया को क्या बताना चाहेंगे, कैसे वो मसीह के साथ, ये लोग मसीह के साथ जो ही राबते में आते, मसीह के पास जो ही ये लोग आते मदद के लिए, यीशु मसीह
لکھا ہے کہ وہ بدروحوں کو نکالتے، ابلیس کی قید سے لوگوں کو چھڑاتے تھے. تو پاسٹر صاحب آپ بتائیے اس تعلق سے تھوڑا سا. کیونکہ خداوند یسوع مسیح آسمان کی بادشاہی کے لیے کام کرتے رہے، اور ہر ایک اس انسان کو جو اس دنیا کے گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، ان کو گناہ سے نکال کر چھٹکارا دے کر آسمان کی بادشاہی میں داخل کرتے رہے. اور یہی خداوند یسوع مسیح کا جو ہے وہ سب سے بڑا مشن تھا، اور کہ وہ لوگوں کو جہنم میں نہیں بلکہ خداوند کی بادشاہی میں داخل کرتے رہے. پاسٹر صاحب بہت شکریہ، پاسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیے کہ لوگ شیطان ابلیس کی قید میں کیسے چلے جاتے ہیں، تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے گا. کیونکہ ابلیس جھوٹا ہے اور جھوٹوں کا باپ ہے، کلام مقدس یہ فرماتا ہے. اور جب کبھی کوئی انسان خداوند سے دوری اختیار کر جاتا ہے اور شیطان کے منصوبوں کو پورا کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ موت کی طرف راستہ جو ہے وہ اپنا لیتا ہے، جس کا اینڈ جو ہے وہ ہلاکت ہے. اور اس طرح سے انسان جو ہے وہ خود اپنی مرضی سے آج جو ہے موت کی طرف جا رہے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ پاسٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی. آپ نے جو نقطہ اٹھایا کہ ابلیس جھوٹا ہے، تو آج جتنے بھی خدائی تعلیمات کے علاوہ تعلیمات پر چلنے والے لوگ ہیں وہ ابلیس کی قید میں ہیں. جی. اور یوحنا اپنے خط میں لکھتا ہے کہ یہ دنیا ابلیس کی قید میں پڑی ہوئی ہے. کیسے؟ اس لیے کہ جو لوگ خدا کی درست تعلیم کو قبول کر کے اس تعلیم کے اندر زندگی نہیں گزارتے. یسوع مسیح نے فقیوں اور فریسیوں سے کہا تھا، گو وہ شرع کے عالم تھے، شریعت کی تفسیر کرتے تھے، لیکن پاسٹر صاحب ان کو کہا گیا کہ تم کس کے فرزند ہو. ذرا تھوڑا سا اس پر بھی ڈالیے، روشنی ڈالیے. خداوند یسوع مسیح نے انہیں کہا کہ تم ابلیس کے فرزند ہو، کیونکہ تم ابلیس کے چالوں پر چلتے ہو. اور خداوند یسوع مسیح جو کہ سچائی کا منبع اور سچے تھے، ان کی تعلیم میں وہ نقص نکالتے تھے، اور خداوند یسوع مسیح کی پیچھے نہیں بلکہ شیطان کے منصوبوں کو کامیاب کرنا بہت چاہتے شکریہ تھے. پاسٹر صاحب، آپ نے یہ بات بھی بیان کی ہے. سنیے غور سے عزیزوں، بہنوں، بھائیوں. سچائی کی تعلیم، یہ شرع کے عالم تھے جن کی بات کی گئی، جن کو ابلیس کے فرزند کہا گیا. اور میں نہیں کہہ رہا، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. یسوع مسیح نے انہیں کہا. کیوں کہا؟ اس لیے کہا، انہوں نے کہا کہ تمہارے کام، تمہارے پھل، تمہارے اعمال. پاسٹر صاحب کس کے ساتھ ملتے ہیں تمہارے اعمال؟ شیطان کے، ابلیس کے ساتھ. اور پھر جو ابلیس کی قید میں ہیں ان کے لیے یہ پہچان ہے کہ وہ پہچانیں کہ جو ان کی زندگی سے اعمال نکل رہے ہیں. مسیح نے فرمایا جو کچھ کوئی انسان کرتا ہے وہ اس کا غلام ہے. تو مسیح کہہ رہے ہیں اگر تمہارے کام، تم جس کی تابعداری کر رہے ہو، جو تمہاری زندگی کا چلن ہے، جو تمہارا طرز حیات ہے، اگر اس میں سے وہ اعمال نکل رہے ہیں جو شیطان کے اعمال ہیں، اس کی تعلیم ہے، تو تم اس کی قید میں ہو. اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں آزاد کروں. تو آج بھی جو لوگ کسی بھی جگہ پر ہیں، کسی بھی تعلیم کی پیروی کر رہے ہیں، اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اعمال، ہر شخص کو خود تجزیہ کرنا ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہ اگر اس کے اعمال میں سے وہ پھل ہیں جو شیطانی ہیں. اور سب سے بڑا کیا ہے پاسٹر صاحب؟ کیا کہا تھا آپ نے ابھی بتایا کہ ابلیس کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں کو خدا کے کلام، جھوٹ، ملاوٹ بھی کرتا ہے خدا کے کلام میں. تو تھوڑا سا بتائیے پھر لوگ کس طرح سے مسیح کے ساتھ رابطہ کر کے تو ان ابلیسی بندنوں سے آزاد ہو سکتے ہیں، کیا کریں؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا، اے بوجھ سے تھکے اور دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. اور یہ وعدہ، یہ بات آج بھی ہر ایک اس انسان کے لیے
موجود ہے جو گناہ سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، سچائی سے واقف ہونا چاہتے ہیں، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ یہ لوگ کس سے واقف ہو رہے ہیں؟ پہلے میں نے کہا یسوع مسیح نے فرمایا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، سچائی میں ہوں۔ اب یہاں پر لوگ کس سے واقف ہو رہے ہیں؟ کس کے ساتھ ان کا ملاپ ہو رہا ہے؟ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اناجیل میں بھی پڑھیے، سچائی کون ہے؟ یسوع مسیح۔ اور یسوع مسیح کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو گناہوں سے آزاد کر رہے ہیں۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ موت سے آزاد کر رہے ہیں لوگوں کو۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں شیطان سے آزاد کر رہے ہیں۔ تم سچائی سے واقف ہوگے۔ جتنے لوگ اس سے واقف ہوتے گئے، یہ آزادیاں ان کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں آتی گئیں۔ آخری جو بات ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ متی کی انجیل پاسٹر صاحب ہمارے لیے پڑھ دیجئے 25واں باب اور اس کی 41ویں آیت سے، اور یوحنا 3:18۔ میں پڑھ دیتا ہوں متی 25:41 سے، اور پاسٹر صاحب آپ ہمارے لیے پڑھ دیجئے گا یوحنا 3:18 اور مکاشفہ 20:12 بھی۔ تو متی میں سے میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے۔ پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا کہ اے ملاؤنوں، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پاسٹر صاحب آپ پڑھ دیجئے گا ذرا پھر یہ آیات پڑھ کے، اور اس کے بعد پھر اس پر میں چاہوں گا کہ آپ کچھ اظہار خیال بھی فرمائیے۔ کے بعد ہم پھر مکاشفہ میں بھی پڑھیں گے، یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 18ویں آیت پڑھ دیجئے۔ 18ویں آیت میں خداوند کا کلام اس طرح سے لکھا ہے۔ میں جی پڑھیے۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اس سے کہا بنی اسرائیل کا استاد ہو کر بھی تو ان باتوں کو نہیں جانتا؟ میں تجھے سچ کہتا ہوں کہ جو تھوڑی ٹیکنیکل خرابی ہے آواز کی، سو میں چاہوں گا کہ میں یہ آیات پڑھ دیتا ہوں پاسٹر صاحب سے، پھر ہم اظہار خیال اس پر وہ فرمائیں گے۔ متی کی میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، مکاشفہ 20:12 پڑھتا ہوں۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا، جہنم کی سزا۔ اور یوحنا 3:18، جو اس پر ایمان لاتا ہے یسوع مسیح پر، اس پر سزا کا حکم نہیں، تو جہنم میں سزا کے طور پر انسان ڈالے جائیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے یوحنا 3:18، جو اس پر یسوع پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا، سچائی یسوع دنیا میں آیا، اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا۔ پھر اس نے کہا اے یسوع، جب تو، یہ میں لوکا کی انجیل کے 23ویں باب میں سے پڑھ رہا ہوں، پھر اس نے کہا اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور یسوع مسیح اس سے کہتے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ سزا ختم، جہنم زندگی سے ختم، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ ہے یسوع مسیح کا اختیار۔ پاسٹر صاحب اب آپ بتائیے، لوگ جہنم کی آگ سے بچنے کی راہ، سچائی یسوع مسیح کہتے ہیں ڈاکو سے تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ نہیں کہ تو شاید ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یہ کام کر لے گا، شاید یہ کام کر لے گا، اتنی نمازیں پڑھ لے گا، اتنے مراقبے کر لے گا، اتنے وید پڑھے گا، پھر شاید تو ہوگا۔ انہوں نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ جہنم کی آگ سے رہائی، اس پر بات کیجیے۔ آج اگر کسی بھی انسان کو خدا کے فضل کے نیچے آنا ہے تو اس کو خدا یسوع مسیح کو اپنانا پڑے گا، اور اس کی کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، اور اس نے کہا کہ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ آج اگر دنیا جہنم کی طرف روانہ ہے تو ان کی ایک ہی وجہ ہے کہ انہوں نے یسوع کو اپنایا نہیں ہے، لیکن جتنوں نے خدا یسوع مسیح کو اپنایا لیا بخشا، اور آج جتنے بھی
यीशु मसीह की तालीमात पर अमल करके सच्चाई की राह पर है और सच्चाई से वाकिफ हो गए हैं, वही बाप के पास जाएंगे। और ये मरता हुआ डाकू अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में इसने तौबा कर ली और इसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया और ये हमेशा की जिंदगी पा गया। और आज अगर कोई भी इंसान अब जहन्नम की आग में जाएगा या जाने वाला है या उस रास्ते पर है, तो उसकी एक ही वजह है कि उसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। बाकी बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। इंजीनियर कुछ टेक्निकल खराबी है ऑडियो की, तो पास्टर साहब बहुत शुक्रिया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, आगाज़ में हमने क्लिप देखा कि मसाया आया, लोगों ने रद्द किया, लेकिन यूहन्ना अपनी इंजील में लिखता है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें आसमान की बादशाहत में खुदा के फर्जंद बनने का, बेटे बेटियां बनने का हक बख्शा। और फिर हम कैसे ये हक आप पा सकते हैं? रोमियो के ख़त में 9वें बाब में लिखा है, ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मनादी करते हैं कि अगर तू अपनी ज़ुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो नजात पाएगा। मौलवी फरोजुद्दीन कहते हैं गुनाहों से बचाने वाला। और जितनी ये बातें हमने की, गुनाह के सबब से मौत, अबलीस की कैद और जहन्नम की सज़ा, इन सब से बचने की राह खुदावंद यीशु मसीह है। उन्होंने कहा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है वो हमेशा की बादशाहत का वारिस बन जाता है। पास्टर साहब 1 मिनट हमारे पास है, मैं चाहूँगा 30 सेकंड में आप दुआ कीजिए ताकि खुदा का कलाम 100 गुना फल लाए और लोग हमेशा की ज़िंदगी पा सकें। दुआ कीजिएगा। आइए, कुछ टेक्निकल ख़राबी है, सो दुआ करते हैं। खुदावंद, हम शुक्रिया अदा करते हैं आज तेरे कलाम के लिए, जिसके वसीला से माजी में लोगों ने ज़िंदगी पाई, हाल में पा रहे हैं और आने वाले वक्तों में भी पाते रहेंगे। आपका कलाम 100 गुना फल लाए। लोगों को तौफीक दीजिए कि इसको समझें और कबूल करें और इन तमाम बंधनों से मसीह में आज़ाद होकर हमेशा की ज़िंदगी पा सकें, बाबरकत ज़िंदगियाँ इस ज़मीन पर गुजार सकें। हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि उसने आज ये मौका हमें अता फरमाया है। और आप सब जो हमारे साथ रहे, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक इजाज़त चाहते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिए, हम आपकी आरा और आपके मशवरों के मुंतज़िर रहते हैं। ज़रूर मुतला करते रहिए। और जो लोग दुआ करते हैं, मशवरा जात देते हैं, हम उनके लिए भी बरकत की दुआ करते हैं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदावंद की सलामती और बरकत आप सबके साथ रहे। आपका मेज़बान दानियाल।